اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین کرام، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مقام امام صادق علیہ السلام پر اور مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ یہ وادی السلام کے خاص مقامات میں سے مقام ہے، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ فضائل وادی السلام کیا کیا ہے اور وادی السلام کو وادی السلام کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام امام صادق علیہ السلام ہے۔ جیسے ہر انسان، ہر شخص کی، ہر شے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی زائر امام حسین بنیں، ہم بھی زائر مولا علی بنیں، مولا علی کے مرقد کی ہمیں زیارت نصیب ہو۔ تو کائنات کی ہر شے، جن ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر شے چاہتی ہے کہ وہ ان کے زوار بنے۔ تو جب وہ چاہتے جو نبی ہوں گے، جو امام ہوں گے، وہ بھی اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے، کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ زیارتوں پر آئیں اور یہاں پر آتے تھے تو وہ مولا کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ اگر نہیں آ پاتے تھے تو اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے جاؤ میری طرف سے میری نیابت میں زیارت کر کے آؤ۔ یعنی کوششیں یہ تھی کہ زواری چھٹنے نہ پائے، زیارت کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے۔ تو جب مولا مدینے سے آتے تھے تو امام یہاں پر قیام فرماتے ہیں، تو مصلی امام صادق علیہ السلام بھی ہے، مقام صادق علیہ السلام بھی ہے، تو امام یہاں نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر اپنی جد علی بن ابی طالب کی ذات پہ تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال مقام جب بھی کہیں پر کہا جائے، یہ اپنے ذہن کو نشین کر لیجیے گا کہ جب بھی مقام بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے تو امام نے وہاں نماز پڑھی ہے یا امام کو وہاں پر دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ کیا ہے، مقام کے نام سے معروف ہے۔ تو مقام امام زمان اسلام بھی ہے، یعنی امام کو یہاں پر دیکھا گیا، امام کی زیارت ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو مقام امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ سامنے آپ کو وہاں دیکھ رہے ہیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور بہرحال کورونا کے بعد سے شاید اس کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن ایک سلسلہ ہے جو امام سے منسوب ہے، نسبتوں کا ہمارے یہاں بڑا احترام ہے۔ سامنے جو چھوٹی سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں عرفا، جو اللہ والے جو ہے مجتہدین، عرفا جو عارف باللہ جن کو کہتے ہیں، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں یہاں پر آتے تھے اور بیٹھتے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، کیونکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگانا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا اپنے لطف ہوتا ہے۔ اس لیے نماز شب جو تہجد کی نماز ہے اس کو کہا گیا رات کی تاریکی میں، تاکہ 12-1 بجے کے بعد زیادہ ثواب بیان کیا گیا، تاکہ ایک بندے کا اپنے معبود سے ربط رہے، راز و نیاز رہے۔ بہرحال یہ وادی السلام ہے۔ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے زیادہ امام کے لشکر میں شامل ہونے والی سے قبرستان سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور بہرحال بہت ساری جگہ سے امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، امام کی آواز پر لبیک کہیں گے، اپنے انڈیا پاکستان سے بھی کافی لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں۔ بہرحال شرط یہ کہ ایسا کردار اپناؤ، اپنے اعمال ایسے ہوں کہ جب امام آواز دیں، امام کی آواز ہمارے کانوں میں آئے اور امام کی آواز پر لبیک کہہ کر کے ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زیارت یہ زیارت نہیں ہے، یہ زیارت برائے ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی گمراہ ہو اس کو ہدایت پر لایا جائے، اس کو جو ہے نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھائی جائے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے افعال و حرکات، آپ کا وجود مبارک جو آپ کو اللہ نے نعمت وجود سے نوازا ہے، اس کو اس طریقے سے، اس سلیقے سے بنانا ہے تاکہ ہم اس لائق ہو سکیں کہ امام کہہ دے آؤ تمہاری ہمارے لشکر میں ضرورت ہے۔ جیسے کل حبیب کو خط بھیج کر کوفے سے بلایا تھا، تو وقت کا حسین بھی جب آئے تو ہمیں آواز دے کر کے بلائے تمہاری ضرورت وہاں نہیں ہے، تمہاری ضرورت یہاں پر ہے۔ اب بہت سارے مولانا ہمارے کہاں فعال، ہمارے کہاں نسیم، ہم کیسے دیکھیں، ان کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ان کے یہاں جو ہے کسی طریقے کی کمی نہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا، کوشش کریں نا اپنی طرف سے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بلانا ان کا کام ہے۔ جب دور دراز سے ہمیں اپنے یہاں در پہ یہ بلا سکتے ہیں تو کیا مولا ہمیں اپنے لشکر میں نہیں بلا سکتے؟ یقیناً بلا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سب سے بڑا کافر وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اس کے یہاں رحمت اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہم کنیزان امام جناب فاطمہ زہرا میں شامل ہوں گے، ہم غلام امام حسین اسلام میں شامل ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں زیارت ہی برائی، زیارت نہیں ہے، زیارت برائی ہدایت ہے۔ زیارت کا مطلب یہ جو سلسلہ رکھا گیا شاید اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ یہ امام کے ظہور کے لیے تیاری کی جا سکے کہ تم امام کے لیے کتنی مشقتیں اٹھا سکتے ہو، تم اپنے لیے کتنا پریشانی میں ڈال سکتے ہو۔ جب تم اس لائق ہو جاؤ گے، یہ سلسلہ اس لیے کہا گیا کہ زیارت پہ جاؤ گے تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہیں اولاد مل جائے گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، سارے یہ فضائل ہیں، یہ تو گھر بیٹھے بھی امام آپ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آنے والے وقت حسین کے لیے آپ کو آمادہ کر سکیں کہ آپ ان کے لیے کتنے آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہو، کتنا دام درہم سخن، کتنا مولا ہمارے جانے بھی حاضر ہیں،
پھر آپ کتنے امام کے لیے مشکل گھڑیاں گزار سکتے ہیں. جب تم ہمارے لیے نرم بستر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو تلواروں کے سائے میں کیسے آ سکتے ہو؟ تو اپنی لگژری گاڑیوں کی جو ہے سواریاں نہیں چھوڑ سکتے تو